بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، مغرب اور عشاء کے درمیان ایک سورت پڑھنی ہے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کے پیسے دینے آ جائیں گے۔ اچانک بے شمار پیسہ ہی پیسہ آنے لگے گا۔ محترم ناظرین کرام، آج کے بابرکت دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے کہ جس کو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سے پہلے پڑھ لے یا بعد میں پڑھ لے، انشاءاللہ لاکھوں کا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص سورہ مبارکہ دولت کے لیے ہے، لیکن یہ وظیفہ صدق کے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ چٹکی بچاتے ہی قرضوں کے ادا ہونے کا بھی ایسا سبب پیدا ہو جائے گا، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائے، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بجلی کے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، بچوں کی فیس ادا کرنی ہوتی ہے، انسان بہت پریشانی میں ہے، اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم میں کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کے کچھ اعمال ہیں، کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، ان کو آپ سدھار لیں۔ آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں، جیسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا۔ آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، حلال رزق آپ اپنے گھر میں لے کے آئے، کوشش کرے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہی ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کرے، قبول نہ کرے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جب یہ کوئی بندہ پڑھتا ہے قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے، اس کا پرس کبھی خالی نہیں رہتا۔ آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، وہ چاہے لاکھوں بھی کماتا ہوگا اور اس کے 2-3 بچے ہوں گے، اس سے آپ پوچھ لیں کہ جی کیا حال ہے، وہ غریبی کا رونا روئے گا اور کہے گا جی بس مارے گئے، کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خرچہ بہت ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں دولت جاتی ہے۔ لیکن وہی بات آپ کسی عالم سے پوچھ لیں، کسی اللہ والے سے پوچھے، کسی آپ اپنے محلے کے مولوی سے ذرا پوچھیں، اس سے پوچھیں گے آپ کے کتنے بچے ہیں، وہ کہے گا کہ میرے 6 بچے ہیں یا 7 بچے ہیں۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جی 8,000 ہے، 10,000 ہے۔ گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ وہ فوراً کہے گا شکر، الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں جو ہے، یہ ساری برکتیں جو ہے، یہ حلال روزی ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہے۔ تو آپ کوشش کریں اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس قرض ہے، آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پہ قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ اللہ پاک سے معافی مانگ لیں، کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرے گا وہ تو مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں، ان میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے
وہ اپنے رشتہ داروں سے اگر آپ قطع تعلقی ہے کسی سے بھی فوراً جا کے اس سے معافی مانگے، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ یا رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، کوئی توڑتا ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا۔ آپ جھک جاؤ، جو جھکا ہو وہ درخت ہوتا ہے، اسی کو پل لگتا ہے، جو سیدھا درخت ہوتا ہے اس کو کبھی پل نہیں لگتا۔ اور جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہوں گے، بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ اپنے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ اتر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ باتیں آپ کو عام مشاہدے میں نظر آئے گی کہ آپ نے اگر بلندی پہ چڑھنا ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں، اور میری باتوں پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا، کسی ایک بندے نے بھی اس بات پہ عمل کر لیا ہے اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے آپ نے کوشش کرنا ہے وہیں پہ بیٹھ جائے۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں پہ جانا ہے تو آپ بعد میں عشاء کی نماز سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورہ علم نشرح، بہت ہی پیاری صورت ہے، بہت ہی مبارک صورت ہے، قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع صورت ہے۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اچھے طریقے سے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنا ہے۔ آپ کو زبانی یاد نہیں، آپ موبائل سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ محترم ناظرین کرام، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے، اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور اتار دیا؟ ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی وہ بوجھ اتار دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایسی برکت والی صورت ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے شروع میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اس صورت کو 11 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آج کا ہمارا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو چکا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔